بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یعنی بیکار باتوں سے بچنا۔ قرآنی آیت سبق نمبر 3۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جو بات بھی ہم کرتے ہیں کیا یہ سب ہمارے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہیں اور کیا ان پر بھی پکڑ ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھ کو تیری ماں روئے، اچھی طرح جان لو کہ لوگوں کو ناک کے بل جہنم میں گرانے والی ان کی زبان کی بری باتیں ہوں گی، اور جب تک تم خاموش رہو گے زبان کی آفت سے بچتے رہو گے، اور جب کوئی بات کرو گے تو تمہارے لیے اجر یا گناہ لکھا جائے گا۔ فائدہ: تجھ کو تیری ماں روئے عربی محاورے کے مطابق یہ پیار کا کلمہ ہے، بند دعا نہیں ہے۔ حضرت ابو الحکم غفاریہ کی بیٹی کی باندی رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ایک آدمی جنت کے اتنے قریب ہوتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے، پھر کوئی ایسا بول دیتا ہے جس کی وجہ سے جنت سے اتنی دور ہو جاتا ہے جتنا مدینہ سے یمن کا شہر صنعا دور پڑتا ہے۔ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی ایسی بات کہہ دیتا ہے جسے وہ بہت زیادہ اہم نہیں سمجھتا، لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس سے راضی ہونے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، اور تم میں سے کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کو وہ بہت زیادہ اہم نہیں سمجھتا، لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اسے ناراض ہونے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کو وہ اہم بھی نہیں سمجھتا، لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرما دیتے ہیں، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وہ پرواہ بھی نہیں کرتا، لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں گر جاتا ہے۔ بخاری۔ حضرت سفیان بن حسید حضرمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی جھوٹی بات بیان کرو حالانکہ وہ تمہاری اس بات کو سچا سمجھتا ہو۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ جھوٹ اگرچہ بڑا سنگین گناہ ہے، لیکن کچھ صورتوں میں اس کی سنگینی اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک آدمی تم پر پورا بھروسہ کرے اور تم اس کے بھروسے سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اسے جھوٹ بولو اور اس کو دھوکہ دو۔ حضرت صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا، کیا بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا، کیا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔